اور یہ جو نیا فتوا آج کل نئے نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ اثر، بالکل غلط ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی سوائے حج پہ کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے اثر بھی پڑھ لی ہو. سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں صورتاً جمع کیے، ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے، اثر کو مقدم کیا. لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہے تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا. تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت. تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ اثر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو؟ یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا. تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو. پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے. کم بختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے. تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو. حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو. اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے. تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ. اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں. ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا. ان کا شاگرد کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے اور اثر کو مقدم کیا. یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا. اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی. پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی اثر پڑھ لیا ہے، یا ظہر کو اثر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد. ان کا فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے. تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے.